ایک کتاب ہے، اس کتاب کے پیچھے بھی ایک بڑی جدوجہد ہے، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ مرحوم والد کے قتل کا مقدمہ لڑنے والی سندھ دھرتی کی بیٹی ام رباب کسی تعارف اور تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ اب ان کی لکھی کتاب اذان انقلاب بھی شائع ہوئی ہے، جو یقین ان کی آپ بیتی اور عدالتی نظام پر بہت عمدہ کتاب ہے۔ ام رباب کا نام اور کام یقیناً دونوں نوید انقلاب بھی ہیں۔ بالکل، ام رباب کوئی عام قلم کار نہیں بلکہ مزاحمت کار ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم سے سرداری نظام پر جو کاری ضرب لگائی ہے، اس کی بازگشت آئندہ کئی سالوں تک ہمیں سنائی دے گی۔ قوم کی اس بہادر بیٹی نے چھوٹی سی عمر میں ہی اس استقامت کے ساتھ آشوب ایام اور بدترین انتقام کا سامنا کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ام رباب، ان سے اس کی کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ام رباب، کیا حال ہیں آپ کا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا ام رباب، یہ جدوجہد تو ہم آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کمٹمنٹ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جس طرح سے آپ چٹان کی طرح کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی، لیکن اس سب چیزوں کو آپ نے کتاب کی شکل دی ہے۔ کیا ہے کتاب؟ میں نے یہ کتاب لکھی ہے 17 جنوری 2018 پہ۔ میرے والد، میرے دادا اور میرے چچا کو بے دردی سے قتل کیا گیا سندھ کے طاقتور ترین سرداروں کی طرف سے۔ میں 6 سالوں سے یہ مقدمہ لڑ رہی ہوں، انصاف کی ایک جنگ میں نے طاقتور ترین سرداروں کے خلاف لڑی ہے، اور جسٹ قانون اور آئین کے آسرے پہ۔ مگر دوسری جانب اگر آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں اور بلوچستان میں سرداری نظام ایک ناسور بنا ہوا ہے، تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے اذان انقلاب کے نام سے۔ یہ کتاب لکھنے کی وجہ یہی تھی کہ میں نے جو اسٹرگل کیے، میری جدوجہد کے بعد میں نے دیکھا کہ کئی سارے لوگ، کئی سارے مظلومین جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے لگے ہیں، وہ سردارانہ اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے لگے۔ تو میں نے سوچا میں اپنی اسٹرگل کے بارے میں بھی اور سرداری نظام کے خلاف ایک کتاب لکھوں، ایک اذان انقلاب دوں، جس کے بعد یقیناً میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ اذان انقلاب جب آتی ہے پھر ظالموں کے جنازے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو میں اپنی قوم سے بیسیکلی یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں، اور میں کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ جو مظلومین ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے، جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ ان کو میں موٹیویٹ کر سکوں تاکہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکیں۔ صحیح۔ تو رباب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کتاب جو آپ نے لکھی ہے، یہ آپ نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے، آپ کو کتنے وقت میں آپ نے لکھی، کتنے صفحات ہیں، رسپانس آپ کو کیسا مل رہا ہے اس کتاب کے حوالے سے؟ تقریباً 1 سال مجھے لگا یہ کتاب لکھنے میں، اور میں نے یہ اناؤنسمنٹ لاسٹ جو برسی تھی میرے بابا والوں کی، اس پہ میں نے کی تھی کہ میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں سردارانہ نظام کے خلاف۔ اس میں نے اپنی اسٹرگل کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور میں نے یہ بھی اس میں کوشش کی ہے کہ میں اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کو میں موٹیویٹ کر سکوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد اگر ایک بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک خود ہے، وہ اپنی زندگی خود گزار سکتا ہے، وہ کسی اور کی رائے میں نہیں چل سکتا، تو میرے لیے یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ بیسیکلی میری یہی کوشش ہے، اور یہ جو کتاب ہے تقریباً 128 پیجز ہیں جس پہ مشتمل ہے۔ میں نے یہ کتاب اس لیے بھی لکھی کہ سردار یا جو بھی ظالم ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی انسان کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نظریہ بھی قتل کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی بھول ہوتی ہے، سرداروں کی، جاگیرداروں کی، ظالموں کی، وڈیروں کی، کہ وہ لوگ کسی کو قتل کرانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ آواز دب جائے گی، مگر یہ آواز صدیوں تک اذان انقلاب کی صورت میں گونجے گی کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ قاتل ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو قاتلوں کو قاتل، ظالموں کو ظالم کہنے والے لوگ ہیں۔ تاریخ گواہ رہے گی کہ ہم جیسا مہذب کون ہوگا کہ جن کو گولیوں کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ قتل کیا گیا اور انہوں نے جواب قلم کے ساتھ دیا ہے۔ بالکل، یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ ایک تو آپ ویسے مزاحمت کا استعارہ بنی ہوئی ہیں ام رباب، دوسرا آپ کی جدوجہد، ایک طویل عرصہ ہو گیا آپ کو یہ جنگ لڑتے ہوئے، پھر اب کتاب لکھی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے بعد واقعی سندھ کے نوجوانوں میں، چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں، حوصلہ بھی ملا ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی اٹھ کے اس نظام کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے وہ لڑ سکتا ہے؟ تو کچھ تبدیلی آپ نے نوجوانوں میں دیکھی ہے اس نظام کے خلاف جس کے خلاف آپ نے کتاب لکھی ہے، یا برسر پیکار ہیں آپ؟ یقیناً ایسے ہی ہے کہ میں نے بہت بڑا چینج دیکھا جب سے میں نکلی ہوں، کہ لوگوں کی سوچ میں نے تبدیل ہوتے دیکھی ہے کہ ایک بیٹی اگر
ताकतवर तरीन सरदारी निज़ाम के खिलाफ खड़ी हो सकती है, तो हम में से हर कोई चैलेंज कर सकता है। अगर एक औरत बगावत पे उतर आती है तो मैं समझती हूँ कि वो फिरौन के घर में भी मूसा पाल सकती है। तो यकीनन इससे बड़ी मैंने चेंज देखी, और मैं इस किताब के बाद तो मुझे जो रेस्पॉन्स मिला है, मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह सरदारी निज़ाम जो है यकीनन वो नाकारा बनने वाला है। ये एक गिरती हुई दीवार है जिसको बस एक धक्का देने की जरूरत है। तो हमें जरूरत है कि हम मुत्तहिद होकर जो है जद्दोजहद करें। मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है। एक तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा नौजवान तबका है जो कि सियासत से दूर है, उनको चाहिए कि वो आगे आए और इनके साथ मुकाबला करें, और नहीं तो कम से कम ये मैदान खाली ना छोड़ें। अच्छा रुबा, बिल्कुल आपने नौजवानों की तो बात की है कि मैदान खाली ना छोड़ें और इस निज़ाम का मुकाबला करें, लेकिन मुझे ये बताइएगा इस किताब में आपने खातून होने के नाते ख़वातीन को क्या मैसेज दिया है? क्योंकि बतौर एक औरत इस तरह से निज़ाम के सामने खड़े हो जाना चट्टान बन के, मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा होगा जो एक आम औरत नहीं सोच सकती, वो डरती है। लेकिन मैंने ये एक जनरल पैगाम दिया है, और खातून के लिए मैंने लाजमी ये लिखा है कि उनको तालीम देना लाजमी है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आज इस निज़ाम के खिलाफ खड़ी हूँ तो मुझे मेरे बाबा ने पढ़ाया लिखाया, मुझे एक शऊर दिया, मुझे वो शऊर दिया कि मैं किसी की जाती गुलाम नहीं हूँ। हम किसी भी सरदार, किसी भी वडेरे, किसी भी जागीरदार की राय पे चलने वाले लोग नहीं हैं। तो मैंने ये एक अलल ऐलान, एक पैगाम दिया है, और मैंने ये एक वाज़ेह समझे कि सरदारी निज़ाम के खिलाफ जंग छेड़िए, कि आप में से हर कोई उठे और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। मैं इस जालिमाना निज़ाम के खिलाफ ना सिर्फ पहली सफ में, मैं आखिरी सफ में भी आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि देखिए, हमें जो मोटिवेशन मिलती है वो मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलती है कि हमें जालिमाना जागीरदाराना निज़ाम जो है, एक जो वक्त के यजीद है, उनके खिलाफ लड़ने की सख्त जरूरत है। देखिए, सरदारों ने हमारे साथ जो ये सानिया कराया, मेरे वालिद साहब हमारे लिए वो सायादार दरख्त थे कि जिनकी मौजूदगी हमारे लिए, यकीन आप समझती हैं कि एक बेटी के लिए बाप का क्या दर्जा होता है। हमें सरदारों ने जो है यतीम किया गया। मेरे वालिद साहब वो एक दरख्त थे जिनको काटा गया। इन सरदारों ने हमें हमेशा के लिए दफन करना चाहा, मगर आज हमें दफन करने के बाद उनको ये मालूम नहीं था कि हम वो बीज हैं जो एक नई ताकत के साथ वही नजरिया, वही इल्म लेके खड़े हुए हम बगावत पे उतर आए। बिल्कुल, और ये इस्तारा जो नज़र आता है ना, ताकत के ख़िलाफ़, ताकतवरों के ख़िलाफ़ इस तरह से उठना उम्मे रुबाब आपकी सूरत में, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। आपकी इसी जो अज़ान इनकलाब है, ये वाकई हर घर में, हर शख्स में, हर नौजवान में, चाहे वो मर्द है औरत है, उसमें हो तो ये जागीरदाराना निज़ाम जो नासूर बन रहा है, इसका ख़ात्मा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। और सैरिश, मुझे याद आता है कि ई माए जिंदो थी जिसने अपने ख़ानदान के लिए उस वक्त के ताकतवरों के ख़िलाफ़ लड़ा, और फिर उम्मे रुबाब थी जिसने आज एक बिल्कुल यंग लड़की हो के, तो एक बूढ़ी हो या एक यंग खातून हो, अगर वो इंतकाम पर आए तो फिर वो कामयाब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है मुदस्सिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।